اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الی حملها لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکى فانما یتزکى لنفسه وإلی اللہ المصیر۔ سورہ فاطر میں نے آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے 15 سے لے کر 17 تک۔ اجتماع کے آغاز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، سورہ تکاثر پڑھی تو میرا ذہن ایک تاریخی واقعہ کی طرف منتقل ہو گیا کہ دہلی تھی، مغلیہ سلطنت کا آخری زمانہ تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے جدی مدرسہ کے دروازے کے سامنے گھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پالکیوں پر نا کہار جو ہے نا عورتوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ پالکیوں میں کون عورتیں کدھر جا رہی؟ تو بتایا گیا کہ شہر میں جو سب سے بوڑھی عورت ہے نا، بدکار عورتوں کی سربراہ بازاری عورتیں تھی، اس کے ہاں آج ان کا اجتماع ہے، میلہ ہے، وہاں کھائیں پیئیں گی، گائیں نہ گائیں گی، ساز بجائیں گی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ اگر میں انہیں تبلیغ نہ کروں اور قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ عورتیں کہہ دیں کہ دہلی میں یہ عالم تھا مگر ہمیں تو اس نے کبھی نہیں سمجھایا، دوزخ کی طرف ہم جا رہی ہیں تو انہیں کی وجہ سے جا رہی ہیں، میرے پاس کیا جواب ہو؟ یہ بات سوچ کرنا شاہ صاحب نے پھر یہ طریقہ سوچا، ایک کشکول لیا جس میں یہ سائر لوگ خیرات اکٹھی کرتے ہیں اور لباس فقیروں والا بنایا، رات کو نا وہاں چلے گئے۔ اب اندر ساز بج رہے تھے، وہ گانا گا رہی تھی، اپنا تماشا ہو رہا تھا۔ تو جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بوڑھی اماں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو نا خیرات دے آؤ۔ وہ خیرات دینے کے لیے جب آئی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھے ایک صدا سمجھائی ہوئی آواز ہے جو میں سناتا ہوں، اس کے بعد میں خیرات لیتا ہوں۔ اس نے جا کر جب اماں جی سے کہا تو اماں جی خوش ہوئیں کہ چلو اس فقیر کی بھی سزا سن لیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اندر گئے تو انہوں نے سورہ تکاثر ہی پڑھی اور اس کے بعد واز شروع کر دیا۔ اب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اور سورہ تکاثر آواز سن کر لوگ چھتوں پر آ گئے کہ شاہ اسماعیل دہلی کی جامع مسجد میں واز کرتے، ساری دنیا مانتی تھی کہ شاہ صاحب کا آواز بڑا پرتاثیر ہے، لوگ مان آئے۔ اور وہاں یہ حال ہوا کہ ان عورتوں نے اپنی چوڑیاں توڑ دی، دیواروں کے ساتھ اپنے مہندیوں والے ہاتھ رگڑے، خون نکال لیا، چیخنا چلانا شروع، بہت روئی۔ آپ نے دنیا کا فانی ہونا نا کہ یہ کھیل تماشے کب تک رہیں گے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تو عیاشیاں کرتی رہو گے۔ اللہ پاک نے شروع میں فرمایا، اور یہی بات ہے جو ساری دنیا کی بربادی کا باعث ہے، یہ غفلت جو ہے نا کہ آدمی یہ سوچتا ہی نہیں کہ ایک دن وقت ختم ہو جائے گا، میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا، یہ ہنگامے یہیں دھرے رہ جائیں گے، میں کوچ کر جاؤں گا، یہ بیٹے، یہ بچے، یہ بیوی، یہ سارے بھائی بہن جو نا میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو ایک بہت چھوٹی سی دعا کرتے تھے تیسری تکبیر کے بعد، آپ دیکھیں کہ وہ دعا کتنی مختصر ہے، کتنی جامع ہے اور بالکل مطلب کے لیے نا موضوع ہے۔ فرماتے اللہ عبدو کا اسلم الاہل والآل والعشیرہ، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو مالک ہے، اس کے بارے میں جو جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا تو نے کرنا، کوئی بندہ دخل تو نہیں دے سکتا۔ اسلم الاہل، اب اس کو اس کے گھر والوں نے، کنبے نے، رشتہ داروں نے، سب نے تیرے حوالے کر دیا، کوئی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اسلم الاہل والآل والعشیرہ والذنب عظیم، اور ہم مانتے ہیں کہ گناہ اس کے بہت ہے، بانت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اتنے پر بات ختم کر دیں، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم یہ مددگار، اب اس کے ساتھ کوئی نہیں رہا، قصوروار ہے، بخشے اور رحم کرے۔ تو شاہ صاحب نے جب
یہ موت کا منظر بیان کیا، ہر دنیا کا فانی ہونا بیان کیا۔ بہت سی جو عورتیں ان میں سے جنہوں نے توبہ کی آپ کے ہاتھ، آپ نے مجاہدین سے ان کے نکاح کر دی، گناہ کی زندگی سے انہوں نے توبہ کر دیا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا نا کہ یہ پہاڑوں پر بھی اگر اتار دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہوتا، تمہارے سینوں میں تو دل ہے مگر تم کبھی توجہ سے پڑھتے ہی نہیں، بس تلاوت کر لی اور ثواب ہر لفظ پر 10 نیکیاں مل گئیں حرف پر، کبھی نہیں سوچا کہ یہ کتاب اللہ کہتی کیا۔ اب جب قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تم اسی دوڑ میں لگے رہے کہ اور زیادہ دولت کما لیں، اور زیادہ مکان آ جائیں، بینک بیلنس بڑھے، زیادہ 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 اسی چکر میں پڑے رہے حتیٰ زرتم المقابر۔ ایک دن وقت آیا کہ سب چھوڑ کر چلتے بنے اور قبر میں چلے گئے، یہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ خاقانی ایران کا ملک الشعراء ہے، اس نے ایک چغتائی صاحب قصیدہ لکھا، تو میں چاہتا ہوں وہی آج میں اور آپ سن لیں ذرا۔ وہ کہتا تو دیدی بوستاں آ رہا یکے بگزر بگورستاں، ہر وقت تو باغوں کو دیکھتا رہتا ہے، کمپنی باغ کی سیر کر رہا ہے، جب بے شمار باغوں کی سیر تو نے کی ہے تو کبھی قبرستان کی طرف گیا۔ تو دیدی بوستاں آ رہا یکے بگزر بگورستاں، کہ گورستاں ہمیں گوئے بیا تھا دوستاں بھی۔ قبرستان تو روز آواز دیتا کہ تو کار پر جا رہا ہے پاس سے ہی، وہ تیرے قریبی اور دوست جائیں یہی دفن، تو قبرستان آواز دیتا کہ آ اپنے دوستوں سے ملاقات کر، میرا کہ وہ کس حال میں نہ بول سکتے ہیں، نہ محل رہے، نہ وہ بستر رہے۔ تو دیدی بوس نہ آ رہا یا کہ بگزر بگورستان، کہ گورستان بیا تھا دوستاں بھی۔ ہم نے کیسے کیسے دیکھا، سب سے پہلے بادشاہ کو لیا کہ بادشاہ دیکھ شہنشاہ کے بر کثر ہزاراں پاس بامبو دے، وہ بادشاہ جس کے محل پر ہزاروں باڈی گارڈ کھڑا ہوتا تھا، قانون بر ورش کراغاں پاس بامبی نہیں، آج دیکھ آگ پر اب اس کے مقبرے پر کوے پیرے دے رہے ہیں، بیچے کر رہے ہیں، کوئی نہیں وہاں۔ وزیر اعظم آ گیا، پھر وزیر او کے در دستش کلید گنج ہابود، وہ وزیر اعظم جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہوتی تھی، نگر در گنج تابوتش تو مستے استفاق بھی کر دیکھ اس کے خزانے کو، اب سوائے ہڈیوں کی ایک مٹھی کی کچھ نہیں رہا۔ وزیر او کے در دستش کلید گنج ہابود، نگر در گنج تابوتش تو مستے استفاق بھی، بسے بادام چشمہ را کے دیدی اندری دنیا، بادام جیسی آنکھوں، پری چہرہ دو حسین اور خوبصورت، بسے بادام چشمہ را کے دیدی اندری دنیا، تو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ اللہ نے ایسے خوبصورت بنائے، بگرد خانہ چشمہ سے موراں کارواں بھی۔ اب اگر تو دیکھے تو اس کی آنکھوں گرنا کیڑیاں چیونٹیاں اور جو ہے نا کیڑے وہ گھوم رہے کھا رہے ہیں اس کو۔ اللہ خاقانی مسکین چے بندی دل دری دنیا، اے خاقانی مسکین تو اس دنیا سے کیا دل لگاتا ہے کہ تا چشم زنی برہم نہ بینی نہ بینی، ایک آنکھ جھپکتا ہے اور اگر ساری دنیا سے ٹیلی فون یا ذرائع وسائل تیرے پاس تو پتہ ہے فلانی راہ انگنت لوگ جو ہے نا جا رہے ہیں، تو اس دنیا سے دل لگاتا ہے۔ یہی دیکھیں نا کتنے ساتھی سے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پاس آتے تھے، محفل کی رونق ہوتے تھے، بچھڑ گئے۔ ایک دن ہوگا جیسے شادی کہتے ہیں نا کہ عمر کو غنیمت جان، خیر کنہ فلان و غنیمت شمار عمر، جو ٹائم ملا ہوا نا اس سے فائدہ اٹھا، اس سے پہلے نہ پیش تر کے بھانگ برائے فلان امات، کسی مسجد سے آواز آ جائے کہ فلاں نہیں رہا کہ جنازے کے لیے تیار، اس سے پہلے کچھ کر رہے ورنہ آواز تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا الہاکم التکاثر، زیادہ کمانے نے آگے آگے بڑھنے سے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تم نے اصل کام کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا دین ان چیزوں سے روکتا نہیں، لیکن دین کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رہبانیت نہیں سکھائی، پرانے مذہبوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ پوری طرح اس دنیا میں انہماک دلچسپی کی ترغیب دی ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جوان تنو مند جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کاش اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی یہ طاقت جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ صرف ہوتی، تو آپ نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے بال بچوں کو دیکھ رہی ہے تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یہ بھی صدقہ یہ بھی صدقہ، تو اس میں ایک بات آئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو خاوند اور بیوی کا آپس میں ملاپ ہے اس کو بھی حضور نے فرمایا کہ صدقہ،
تو لوگوں نے کہا حضور صدقہ اس شب کے کام میں ثواب لکھا جائے؟ فرمایا ابو ذر اگر یہی خواہش وہ حرام طریقہ سے پوری کرتا گناہگار ہوتا، اب اس نے شریعت کو مانا اور حلال کی طرف رجوع کیا، اسی طرح ثواب ہوگا جس طرح نماز اور روزے نہیں۔ یہی زندگی گزارنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، دکان پر بیٹھنا ہے، ملازمت کرنی ہے، ڈیوٹیاں دینی ہیں، مگر کرنا وہی ہے جس کو کہا نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے، زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، شیشوں کا ٹوکرا جیسے کندھوں پر ہوتا نا تو آدمی آوارہ لوگوں کی طرح نہیں ناچتا کودتا، سنبھل کر چلتا کہ چور نہ ہو جائے۔ اس لیے سب کچھ کرو سنبھل کر کرو کہ کوئی حرام کام نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا، سب کو واپس لوٹنا۔ قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ کئی لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر وہ اللہ کی عدالت کے قائل نہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ دوبارہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکے کافر کا، یہ وہ نہ مجھے مانتے تو زیادہ بہتر، مجھ پر یہ تہمت لگائی کہ میں سب کچھ دیکھتا ہوں، نیکیاں بھی کرتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، برائیاں کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، اور آخر میں لوگ مٹی ہو جائیں گے، کوئی عدل نہیں ہوگا، کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا الزام بھی میری حکومت پر کوئی ہے، الیس اللہ بحکم الحاکم، معمولی حاکم اگر یہ کرے تو اندھیر نگریہ چوپڑ راجا کہتے ہیں لوگ، مجھے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آفا نجعل المسلمین کالمجرمین، حکم ماننے والے اور نافرمانوں دونوں برابر مٹی ہو جائیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسی بےہودہ باتیں بکتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نیکوں کو انعام ملے گا، بدوں کو سزا ملے گی۔ تو ان آیات میں جو میں نے سورہ فاطر کی پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں نیکی کرو، عبادت کرو، شاید کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام کا محتاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں نیکیوں کو کہتا، کہا یا ایھا الناس، لوگو کان کھول کر سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو غنی ہے، کسی چیز کی سے ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں کامل، دنیا نہ بناتا پھر بھی اللہ ہی تھا، فنا کر دے اس کو پھر بھی اللہ۔ اسی بات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر سب سے بڑے متقی کی طرح ہو جائیں، ولی کی طرح، تو اللہ کی بادشاہی میں ایک مچھر کے پر برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے ابلیس ہی بن جائیں، اللہ کی حکومت میں ایک مچھر کے پر برابر کمی نہیں آتی، اس کا اقتدار اپنے زور پر قائم ہے۔ بندے محتاج ہیں کہ نیکی کر کے کچھ انعام کما لے، کھاتا کھولا ہے ان کے لیے، جیسے حکومت اعلان کر دی بچت کھاتا جمع کراؤ اتنے گنا ملے گا، تو یہ تو لوگوں کی بڑائی کا نا کام۔ اسی لیے رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا من نہ کرم خلق تاسود کرم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم سے کچھ نفع کماؤں، بلکہ تابر بندگاں دود کرم، میں نے میری رحمت نے جوش مارا کہ ان بندوں پر کرم کروں، یہ تھوڑی سی دنیا کی بجائے نا پھر جنت کے وارث ہو جائیں، تمہارے لیے کہ موقع دیا تم، اس لیے میری ضرورت کوئی نہیں، میں غنی ہوں، مگر ساتھ ہی حمید بھی ہوں، خوبیوں والا ہوں، تو میری خوبیاں جو ان کا تقاضا ہے کہ خلق خدا کو زندگی دی جائے، نعمتیں دی جائیں، موقع دیا جائے، صبر و شکر آزمایا جائے۔ پھر آگے فرمایا ان یشاء یذہبکم، اللہ تو اتنا غنی ہے، بے نیاز ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم کو سب کو فنا کر دے، فرشتے نبی ولی سارا زمین و آسمان برباد کر دے، ویات بخلق جدید، نئی دنیا دے جائے، اس کے لیے تو یہ وما ذالک اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ نے تقویت الایمان لکھی ہے، ہمارے دوست جو ہے نا بریلوی حضرات یہ کہتے نہیں وہ تقویت الایمان ہی تفویت الایمان ہے، موت کو فوت کرنے والے بڑے دشمن ہیں اس کے، 200 سال ہو گیا سب اس کے خلاف ہی پروپیگنڈا کہ وہ کتاب لکھ کرنا، شاہ صاحب نے وہابیت پھیلائی ہے۔ وہاں ایک موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کر کے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ ایک لمحہ میں کروڑوں جبریل اور کروڑوں محمد پیدا کر دے، تو ناراض ہیں کہ یہ کہہ دیا، اتنے سمجھے نادان ہیں کہ اللہ مخلوق جیسی مخلوق بھی نہیں بنا سکتا، ہاں ایک بار بنانے کے بعد طاقت سلب ہوگی، باقی نہ بنانا ہے نہ بنانے کا مسئلہ طاقت کی بات ہے، جیسے یہ اللہ کہتا اگر چاہے تم سب کو ختم کر دے اور نئی دنیا لے آئے۔ تو بغداد سے ایک بزرگ آئے عبداللہ ان کا نام تھا، انہوں نے شاہ صاحب کو خط لکھا کہ آپ اور کوئی مثال دے دیں، جبریل اور رسول اللہ کی مثال دی، انہوں نے کہا شاہ صاحب عقل کریں، مثال دیتے وقت اعلیٰ چیز کی جاتی ہے، یہ بے قدری نہیں حضور کی، ان کی اعلیٰ شان، اگر ہم کہیں کہ فلاں جو معمار ہے وہ تاج محل جیسا بنا سکتا
تو تاج محل اعلیٰ چیز ہے نا، تبھی اس کی مثال دی، ورنہ کہہ کہ اسے کوٹری جیسا بنا دیں، یہ کیا شان ہے؟ بنانے والے کی بھی خوبی اسی میں ہے، اور وہ چیز جس کی مثال اس کی عظمت ہے، اس سے اعلیٰ کچھ ہے ہوتی اس کی مثال دیتا۔ وہ خوش ہوا، اس نے کہا بہت عمدہ بات سمجھائی۔ تو اللہ کہتا کہ اللہ چاہتا تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری نئی دنیا لے آئے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ باقی فرمایا کوئی یہاں بے فکر نہ رہے، نہ چنت نہ رہے، غافل کی زندگی نہ گزارے۔ وقت آئے گا ہر آدمی اپنے اوپر اپنا اپنا بوجھ اٹھا کر پیش ہو جائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جن سہاروں پر تم تکیہ کیے بیٹھے نا کہ مرشد آ جائیں گے، ولی نبی چھڑانے کے، نہیں آئے گا کوئی۔ اللہ کی عدالت بے لاگ ہوگی، انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس لیے کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بوجھ اٹھانا تو تھا کہ خود اپنی مرضی سے کوئی اٹھا لے، اب اس سے بھی آگے ترقی کر کے اللہ نے کہا خود تو اٹھانا کجا رہا، اگر وہ آدمی جو بوجھ کے نیچے دبا ہوا نا، گناہ کی گٹھڑی پاری، وہ آوازیں دے رہا کہ آؤ میری کوئی مدد کرو، اب نقشہ کھینچا کہ جو پسا جا رہا نیچے وہ بیچارہ اگر آوازیں دے گا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً، جو بوجھ کے نیچے دبا ہوا اگر وہ آواز دے گا، بلائے گا کہ اللہ کے لیے رحم کرو، الہ میرا بوجھ کو اٹھاؤ، لا یحمل منہ شیء، ذرا برابر کوئی دوسرا نہیں اس کو اٹھائے گا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بے شک وہ جن کو بلا رہا وہ رشتے دار ہی ہوں، بیٹے ہی ہوں، بھائی ہوں، دیکھ رہے ہوں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کون مدد کے لیے آئے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اللہ کے رسول کو پھر اللہ نے فرمایا کہ تیرا کام یہ ہے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کو باقاعدگی ادا کرتے ہیں ان کو خبردار کر دی۔ یہ شرطیں بیان کر دی کہ فائدہ کون اٹھائے گا، یہ کلام سب کے سامنے پڑھا جائے گا مگر باقی محروم رہ جائیں گے۔ وہ پہلے کر رہے تھے میٹھی کھیر کا محمد کتے آگے ترنی، ان کے اوپر سے گزر جائے گا۔ وہ لوگ کانپ اٹھیں گے، توبہ کر لیں گے، آج سے اپنی روش درست کر لیں گے جو بن دیکھے خود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بن دیکھے کیا بہت ضروری ہے، مطالبہ کرنے نہیں، اللہ سامنے آئے تو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ سامنے آنے پر تو ایک حیوان بھی مان جاتا کہ یہ بات درست۔ انسان کو جو عقل ملی ہے وہ قیاس کے لیے ملی ہے کہ نظر نہیں آتا کچھ بھی، عقل سے کام لو کہ یہ باتیں معقول ہیں، یہ سامنے آنے پر تو ایک بچہ بھی مان جاتا کہ یہ چیز ہے۔ بالغیب بن دیکھے ماننا ہے، چیز نہیں سامنے آنی۔ قیامت کے دن کا تو بیان کیا، جب آ جائیں گے فرشتے سامنے جنت دو یہ کہیں گے سمعنا وابصرنا، ہم نے سن لیا اور دیکھ لیا، اب ہمیں واپس بھیج۔ اللہ کہے گا اب تو امتحان ہی ختم ہو گیا۔ امتحان تو یہ تھا کہ میں بھی نظر نہیں آتا، فرشتے نہیں آتے، مگر جو باتیں اللہ کا رسول کہتا ہے عقل سے سوچو کہ ان میں کوئی بات ناممکن ہے۔ اگر وہ کہتا کہ تم دوبارہ بنو گے تو جب پہلی بار بن گئے دوبارہ بننا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی قرآن پاک میں کہتا ہے وہ احون ہو رہا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ جو کاریگر ایک مرتبہ ایک شے بنا لے، دوسری مرتبہ بنانی تو پھر اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب پہلے ہی آسان ہے، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ چلو پہلی مرتبہ تم سوچو شاید مشکل ہو، مگر جب ایک بار چیز بنا لی پھر وہ بار بار بنا سکتا۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ دوبارہ نہیں بن سکا، پہلی بار کس طرح تو بن گیا، بننے میں کیا مشکل، اور دوبارہ کیوں بننا چاہیے وہ بھی عقل انسانی تقاضا کرتی۔ آدمی ضدی نہ ہو تو خدا انسان کا دل پکارتا ہے کہ دنیا میں ہم مظلوموں کو دیکھتے ہیں، ظلم ہوتا رہا، ان کی داد رسی نہیں ہوئی۔ کتنی بیوائیں جن کے بچے ان کے سامنے ذبح کر دیے گئے، جن پر سہارا تھا ان کا، بیٹیوں کا جہیز لوٹ کر لے گا، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، پولیس بھی مجرموں کی حامی بن گئی۔ دل نہیں ہمارا چاہتا کہ انصاف ہونا چاہیے؟ تو اللہ کہتا ہے ہر شخص جو ہے نا اس کا دل پکار رہا ہے کہ عدالت ہونی چاہیے، مظلوموں کی داد رسی ہونی چاہیے، یہ ظالم عیش کرتے رہے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ تو اگر نبی کہتا کہ ہوگا تو کوئی بری بات کہتا؟ تمہارے دل کی آواز ہے جس کو وہ کہتا کہ ضرور یہ پوری ہو کر رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم ایسا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں، ایک بات بھی ایسی نہیں جو نامقبول اور نبی قید ماننے میں نہ آتی ہو۔ باقی مطالبہ کرتے آنکھوں سے دیکھنے کا، یہ پھر دکھا دیا جائے گا مگر پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہر وقت کامتے ہیں کہ اس کے سامنے جانا ہے، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ بیان کیا ہوا اقام الصلاۃ، مکی دور کی صورت نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرتے۔ اب نہ زکوٰۃ تھی، نہ روزے تھے، نہ سب بعد میں اترے ہیں، نماز شروع تھی۔ نماز کے بارے میں کہا کہ یہ سمجھو اس بیج سے نہ پیدا ہونے والا پہلا ہے یہ انخوا، اس کو بوگے ایمان کا بیج ہوگا، تو پہلا جو سوا نکلے گا نا اسلام کے پاس نماز ہوگا۔
نماز نہیں آتی تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ باشد صدف گوہر نماز، لا الہ کی بات ہو رہی، وہ کہتے ہیں لا الہ ایک سیپی ہے، اس میں جو موتی پیدا ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، لا الہ پھر کھینچ کر نماز کی طرف لے جاتا ہے، آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو جاتا، وہ تو چاہتا ہے کہ 50 ہی نمازیں فرض ہوتی ہیں، صرف یہی کام ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتے، اللہ نے نرمی کر دی نہیں، دنیا کے کام بھی کرو، صرف وقفے وقفے سے آواز دی جائے تو آ کر میرے ساتھ بات کر لیا کرو۔ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ کسی آدمی کے دروازے پر دریا بہ رہا اور وہ 5 مرتبہ مل کر اس میں نہائے تو اس پر کوئی محل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا 5 نمازوں کا یہی حال ہے، جب 2-4 گھنٹے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دے گا، اس کی ہدایتیں سنے گا، پتہ چلے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اس کے سامنے جانا ہے، تو اگر غلط کام کر بھی رہا تو فوراً توبہ کرے، وہ کس طرح اس پر محل باقی رہے گا؟ اسی لیے نماز کے بارے میں فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو سرحد فاصل نماز، باقی سارے کام جو نا مسلمان چھوڑ دے تو کوئی نہیں، ابھی گناہ گار ہی ہے، جب نماز چھوٹ جاتی ہے نا، یہ تو معاشرہ بہت تبدیل ہو گیا، تو ہم رائے دیتے ہیں کہ بے نمازی مسلمان ہے، ورنہ کسی نے مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک عالم جو کہتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے تو کافر ہے، تو انہوں نے جواب میں لکھا یار اصل مسئلہ یہی تھا، حدیثوں میں یہی ہے، صحابہ کا فتویٰ یہی تھا، مگر چونکہ اب بہت انحطاط آ گیا، مجبوراً کہہ دیتے ہیں مسلمان، ورنہ سچی بات تو یہ کہ نمازی جو شخص 5 مرتبہ اللہ مناروں سے آواز دیتا کہ حی علی الصلاۃ نہیں آتا، اس کا اللہ کو ماننے کا کیا معنی ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کو مانتا، اتنی شرم بھی نہ آتی کہ مال کے کائنات بلا رہا۔ اور نماز جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، ان کو رسول اللہ تیری نصیحت اثر کرے گی۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور نماز کے ذریعے اور دین کے ذریعے جو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں گے، اپنے میں سے سارے عیب نکال دیں گے، وہ اپنے فائدے کے لیے یہ کریں گے، اللہ کا کچھ نہیں سواریں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو کہ آخر کار لوٹ کر تم سب کو اللہ کی عدالت میں جانا ہے، یہ وقت آ کر رہے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگے، اور جیسے حدیث پاک میں آیا کہ آدم کے بیٹے کو پاؤں ہلانے ہوگی اپنی جگہ سے جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے کہ عمر دی تھی کن کاموں میں برباد کر کے آیا، جوانی دی تھی وہ کس مشکلوں میں اس کو صرف کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو سیکھا تھا علم اس پر عمل کہاں تک کیا۔ یہ 4 سوال جو ہیں ان کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے، یہ حساب دینا پڑے گا۔ تو بجائے اس کے کہ سر پر آئی پڑے تو پھر ہوش آئے، پہلے سے سنبھل جائیں، اللہ سے توفیق مانگیں، نماز باقاعدگی سے شروع کریں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کریں تاکہ زنگ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرماتے جیسے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا نا، اس طرح ان دنیا کے ہنگاموں میں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا، غافل ہو جاتے ہیں، اچھے بڑے آدمی نا سستیاں کرنے لگتے ہیں، تو سکاوا ہر چیز کو پھر صاف ستھرا کرنے کے لیے چمکانے والی چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ چیز مل دو، اس پر یہ چیز رگڑ دو، تو دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اور موت کی یاد، 2 چیزیں فرمایا یہ کرو، انشاءاللہ دل بھی سکل ہو جائیں گے، ورنہ غفلت میں پڑے رہو گے، فرشتہ اجل ایک دن آ جائے گا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اور اس وقت پتہ چلے گا یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے۔ شاعر نے قسم کھا کر کہا بخدا اللہ کی قسم، یہ سرائے دہر، کہتا ہے یہ دنیا سرائے ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک درویش آیا کسی شہر میں، بادشاہ کے محل میں چلا گیا، وہاں اس نے اپنا بستر جما دیا، ملازمہ نے کہا بابا جی آپ سرائے میں چلا جائیں، بادشاہ نے سرائے بنوائی، اس نے کہا نہیں یہ سرائے میں یہی ٹھہروں۔ ہوتے ہوتے بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ سلام نے کہا بابا جی میں نے آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا، سرائے میں آپ تشریف لے جائیں، ہر ضرورت پوری۔ انہوں نے پوچھا یہ کس نے بنایا؟ دادا پر دادا کے وہ کہاں گئے، اس طرح باپ کہاں گیا، پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا بادشاہ سلام سرائے کیا ہوتی ہے جس میں کوئی مسافر آتا ہے کوئی جاتا، یہ رہنے کی جگہ ہوتی تو آپ کے دادا ہی نہ بھی رہ گئے ہوتے، اس لیے آپ سمجھتے نہیں یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، گم ہو گئے، اسی طرح میں اور آپ بھی کسی دن گم ہو جائیں گے۔ اس غفلت سے جتنی جلدی جاگ اٹھے نا اپنے بھلے کی بات ہے، ورنہ یہ کارخانہ تو دنیا کے نہیں، یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ چرچے اسی طرح رہے، ہم نہیں ہوں گے، چرچے یہیں رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ تو وقت جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ اللہ کا کلام اللہ کے رسول کی سنت بالکل ایسے سمجھے نا نسخے ہیں، ان کو استعمال کرنے سے شفا ہوتی ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ.